ہا کی ضمیر راجع بسوئے امور مذکورہ الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ ورکعوا بالراکعین صبر صلاۃ وانہا الامور المذکورہ، تو ہا کی ضمیر امور مذکورہ کی طرف ہے۔ یہ تیسری تفسیر ہے شاخ مگر ان پر جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ الذین یظنون، قاموس میں مختار الصحاح میں تاج العروس میں منتہی العرب میں جو لغت کی مستند کتابیں ہیں تصریح ہے کہ ظن کا لفظ من الازداد ہے، یقین کے لیے بھی آتا ہے گمان کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں یقین کے معنی کیونکہ بات خاشعین کی ہو رہی ہے تو مانا یہ الذین یستیقنون، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے، کیا ان کو تو ظن ہے ہی نہیں، یقین، اور بے شک اس کی طرف لوٹنے والے۔ دیکھنا قرآن کریم میں جہاں مومنین کا ذکر آتا ہے قیامت کے ماننے والے، ان کے لیے یا تو معروف کے صیغے ہیں یا فاعل کا صیغہ آئے گا، جو منکرین ہیں ان کے لیے مجہول کے صیغے آتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں راجعون، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ بات تک فرو نہ کی ہے تو ان کا عقیدہ تو ہے نہیں لوٹنا آنے کا، تو ان کے سلسلے میں مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور مومنوں کا چونکہ یقین ہے اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون اور یرجعون کے اس سلسلے میں کو معروف کی چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں جہان والا، اور ڈرو اس دن سے نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس نفس سے سفارش کو، اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے عدل جرمانہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جس وقت ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، فرعونیوں سے، یسومونکم چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس کے اندر آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری خاطر البحر سمندر، پس ہم نے نجات کی تمہیں اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، اور تم دیکھ رہے۔ اور جس وقت وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو اس کے بعد، اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے معاف کیا تمہیں اس کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور جب بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ساتھ بنا لینے تمہارے کے بچھڑے کو، پس رجوع کرو اپنے خالق کی طرف، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے ہاں۔ بس اس نے رجوع فرمایا تم پر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ہرگز ہم نہیں تصدیق کریں گے تیری یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً کھلے طور پر، پس پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے کھڑا کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادل کا، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے، اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا،
لیکن تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس بستی میں، بس کھاؤ اس بستی سے جہاں سے تم چاہو رغدن کشادہ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطۃ، ہم بخش دیں گے تمہیں تمہاری خطائیں، اور بتاکید ہم زیادہ دیں گے محسنین کو، نیکی کرنے والوں۔ بس بدل ڈالی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات، اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی، بس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بسبب اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ ربط کل آپ نے سنا تھا کہ پہلے نعمت عامہ برعامہ کا ذکر تھا، اور اس کے بعد نعمت خاصہ برخاصہ کا ذکر۔ کل اجمال تھا، آگے مسلسل کئی رکوع اس کی تفصیل چلی جا رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر کیا کچھ انعامات کیے۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور نعمتوں میں ایک ہی ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت۔ اس فضیلت سے کیا کون سی فضیلت مراد ہے؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، تفسیر کبیر، معالم التنزیل، خازن، روح المعانی، مواہب الرحمن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں، کہ اس سے جزوی فضیلت مراد ہے۔ وہ جزوی فضیلت یہ کہ آگے جو انعامات آتے ہیں وہ من سلوا اترنا وغیرہ وغیرہ، یہ انہی لوگوں کے لیے تھے، تو جزوی فضیلت ہو اس امت پر بھی ان کی فضیلت ثابت ہے، اور اگر کلی فضیلت مراد ہو تو اس امت پر تو ان کی فضیلت نہیں، پھر اس سے عالمین سے اپنے دور کے لوگ مراد ہوں گے جو اور قومیں تھیں، ان پر اللہ نے ان کو کلی فضیلت دی، اس امت پر ان کو کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا گر اس دن سے نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ نہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی، راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گرفتار ہو جائے تو اس کو چھڑانے کے عقلی طور پر 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مجرم کی ضمانت دی جاتی ہے کہ اس کو رہا کرو، اس کا میں ضامن، ضمانت دے کر اس کو رہا کرایا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے سفارش کی جاتی ہے کہ ہم مانتے ہیں اس نے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، لیکن ہم سفارش کرتے آپ معاف کریں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی جرمانہ دے کر اس کو رہا کرایا جاتا ہے کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس کا یہ فدیہ، یہ جرمانہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ قوت اور طاقت ہو تو ہلہ بول کر کے وہاں سے چھڑانا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو، لا تجزی نفس عن نفس سے، کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا کہ ضامن بن کر کے دوسرے کو چھڑائے، یہ بھی نہ ہو، اور شفاعت بھی قبول نہ ہوگی۔ یہ اپنے مقام پر بات آئے گی کہ اہل ایمان کے لیے شفاعت دلائل سے ثابت ہے، اس سے کافر مشرک مراد ہیں، ان کے لیے کوئی شفاعت لا تنفع شفاعت شافعین، ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں۔ ولا یؤخذ منها، اس نفس سے عدل جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا۔
کہ جرمانہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ ولا ہم ينصرون، نہ ہلہ بول کر کے ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ حملہ کر کے تھانے کو توڑ کر کے وہاں سے ان کو نکال لائیں، یہ بھی نہیں۔ اب جہاں یہ نحوی طور پر سوال پیدا ہوگا کہ ہم کی ضمیر کے دروازے، تو کہتے ہیں کشاف، بیضاوی، روح المعانی، البحر المحیط وغیرہ جو تراکیب پر بھی خوب بات کرتے ہیں، جمل اور کمالین میں بھی آپ کو مل جائے گی تحقیق، کہتے ہیں کہ ہم کی ضمیر راجع بسوئے نفس، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ نفس کی طرف راجع اس لیے کر کے کہ نفس نکرہ ہے، اور نکرہ سیاق نفی میں ہو تو نکرے پر نفی داخل ہو تو اس میں تعمیم ہو، کیونکہ لا تجزی نفس عن نفس، لا کا لفظ نفی ہے تو نفس خود نکرہ تھا، نکرے میں تعمیم ہوتی ہے، تو سیاق نفی میں آ جائے تو اور تعمیم ہو جاتی ہے، تو گویا ایک نفس نہیں نفوس کثیرہ آئیں گے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ نفس کا لفظ تو عربی میں مؤنث ہے، یہی وجہ کہ پہلے منہا ولا یقبر منہا اے من النفس ولا یؤخذ منہا اے من النفس، تو عربی میں نفس کا لفظ تو مؤنث ہے اور ہم ضمیر جمع مذکر کی ہے، تو یہ اس کی طرف کیسے راجع ہوئی؟ تو مفسرین کرام کشاف وغیرہ والے فرماتے ہیں کہ وہ نفس بمعنی شخص و فردن کی ہے، تو ولا ہم کے معنی وہ اشخاص اور افراد جو ہیں جن پر نفس کا لفظ دلالت کرتا ہے ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تو جمع کی وجہ بھی سمجھ آ گئی اور اس کی تذکیر کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاهُمْ، یہ منصوب ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، یہ ان کو تو نجات نہیں ملی تھی، نجات ان کے بڑوں کو ملی تھی، لیکن ان بڑوں پر جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کر کے احسان جتلاتے ہیں کہ تمہارے بڑے تھے، ہم نے تمہیں نجات دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بدر میں یوں کیا، احد میں ہم نے یوں کیا، ہم نے کب کیا تو بڑوں نے، لیکن ہمارا ان سے ربط۔ اب یہاں تفسیریں مختلف ہیں، کبیر میں، خازن میں، معالم میں اور تمام تفسیروں میں یہ موجود ہے۔ ایک یہ کہ فرعون کو منجم کاہن نے، نجومی نے بتایا کہ ان 2-3 سالوں میں بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تو کسی منجم نجومی نے فرعون کو یہ کہا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی البدایہ والنہایہ میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات منقول ہوتی چلی آئی تھی کہ مصر کا بادشاہ ہوگا فلاں، اور اس کے دور میں ان سالوں میں یوں ہوگا۔ فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے، نام نہیں، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون، جیسے روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوتا تھا، ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوتا تھا، اور شام کے علاقے کے بادشاہ ان کو قیل کہتے تھے، یمن کے بادشاہوں کو تبا کہتے تھے، تو یہ فرعون نام نہیں لقب ہے، جیسے صدر مملکت، وہ جون سا ہے صدر ہی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ولید، ولید ابن مصعب ابن ریان، مصعب سواد کے ساتھ، ولید ابن مصعب ابن ریان، بڑا شاطر،
بڑا ظالم اور بڑا سرکش. تو دوسری بات یہ کہ اس کو خواب کے پہلے سے بات جو چلی آ رہی تھی اس کے ذریعے پتہ چلا. یہ بھی کہا گیا کہ اس کو خواب آیا، خواب کے ذریعے اس نے دیکھا ان 3 سالوں میں مثلا بچہ پیدا ہوگا لڑکا اور میری زوال کا سبب ہوگا. اس نے سخت پہرے قائم کر دیے بنی اسرائیل کے گھروں میں. تو جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ 12,000 بچے قتل، 12,000 اور 90,000 ماؤں نے حمل گرائے کہ مبادہ لڑکا ہو ہمارے سامنے قتل کیا جائے اور ہم اس کو گوارا نہ کر سکیں. علامہ بونی رحمہ اللہ تعالی اکابر اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. ان کی کتاب شمس المعارف عملیات کے فن میں سب سے مبسوط کتاب ہے. وہ علامہ بونی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ 70,000 بچہ قتل ہوا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 12,000. الہ آباد کے طنز نگار شاعر اکبر الہ آبادی مرحوم کی کلیات طبع شدہ ہیں. وہ بھی عجیب انداز سے بات کو سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچ. جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچ. کالج بنا دیتا، ذہنی طور پر بچوں کو خسی کر دیتا اور ان کے نظریات بدل دیتا تو وہ برپائی نہ ہوتی چیز ہوئی طنز کے ساتھ کہ اتنے وہاں ذہنی طور پر کالج میں بگاڑ دیتے. تو اس کا ذکر ہے نجیناکم، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم، سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ تو یسومون کا معنی کرتے یذیقونکم، اذاقہ یذیقو اذاقہ باب فعل، تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب. علامہ ابو سعود رحمہ اللہ تعالی یسومون کا معنی کرتے یولونکم، تمہیں دیتے تھے، یولونکم دیتے تھے تمہیں برا. کیا کرتے تھے اس کی تفصیل ہے. یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں. جمہور تو یستحیون کا معنی یہی کرتے ہیں کہ اس کا مجرد مادہ حیات ہے. صاحب کمالین جو متاخرین میں بڑے نقطہ رس مفسر گزرے ہیں، شیخ سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وہ کمالین میں لکھتے ہیں کہ یستحیون کا مجرد مادہ حیات نہیں ہے. الحیاء بکسر الحاء وهو الفرج، عورت کی شرمگاہ. تو یستحیون میں سین تے طلب کے لیے وہ شرمگاہوں کی تلاشی لیتے تھے، یہ دیکھتے تھے کون عورت حامل ہے کون حاملہ نہیں. تو وہ مجرد مادہ الحیاء بکسر حاء، حیا بفتح ہا کے معنی شرم، الحیاء بکسر حاء کے معنی شرمگاہ عورت کی. تو وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ عورتوں کی شرمگاہوں کی تلاشی لیتے تھے، یعنی یہ دیکھتے تھے کہ حاملہ کون سی ہے غیر حاملہ. وفی ذالکم، اور اس کے اندر بلاؤ امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے پڑا. بات سمجھنا، بلاؤن کے معنی آزمائش اور امتحان کے بھی، اور بلاؤن کے معنی انعام اور احسان کے بھی. دونوں ترجمے ہمارے اکابر نے کیے. تو یہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہوا اس کو سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ ذالکم میں جو مشار الیہ ہے اس میں اختلاف. اگر ذالکم کا مشار الیہ نجینا میں نجات ہو
تو پھر بلاؤن کے معنی احسان اور انعام کے ہیں، کیونکہ عذاب سے نجات انعام ہوتا ہے۔ اور اگر ذالکم کا مشار الیہ سوء العذاب ہو تو بلاؤن کے معنی آزمائش اور امتحان۔ تو اس مشار الیہ کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے یہ معنی دونوں سے ہی، دونوں لفظ پہلے مذکور ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے ہجرت کے لیے روانہ ارض مقدسہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں بحر قلزم واقع ہو، ان کے پاس کوئی کشتی وشتی نہ تھی، وہ آگے سورۃ الشعراء وغیرہ میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جس وقت گئے، پیچھے سے فرعون کی فوجوں نے تعاقب کیا، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، یہ گھبرا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکوے کی کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ فرمایا نہیں، انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا لاٹھی اپنے سمندر پر مارے، اشارہ ہی کرنا تھا، ان کے لیے راستے بن گئے۔ پانی ایسا کھڑا رہا جیسے یہ دیواریں کھڑی ہیں، فکان کل فرقن کالطود العظیم، وہ دیواریں کھڑی ہوئی، یہ ان سے پار ہو گئے۔ فرعون نے حکم دیا حامان وزیر اعظم کو کہ تو آگے لگ، فوجیں پیچھے ہوں گی اور میں پیچھے۔ یہ جس وقت سمندر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا سمندر چل، باقی تو وہیں سے سیدھے جہنم رسید ہوئے۔ اور سورہ یونس میں آپ پڑھیں گے الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، فرعون کی میت کو بعد پھینکا گیا تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ کہا کرتا تھا نا ربکم الاعلی، اس کا ذکر ہے۔ یہ دیکھنا حرف واو لمطلق الجمع لا ترتیب فی، حرف واو جمع کے لیے ہوتا ہے، ترتیب اس میں نہیں ہوتا۔ اس میں آگے جو واقعات ہیں، کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا، ترتیب نہیں ہے، لیکن یہ واقعات ہوئے سارے، اس لیے وَإِذْ فَرَقْنَا میں واو ہے، آگے بھی واو ہے، تو اس سے یہ ترتیب نہ سمجھنا کہ پہلے وہ پھر بعض واقعات آگے پیچھے بھی۔ اور الواو لمطلق الجمع لا ترتیب فی، یہ آپ نے جامی میں پڑھا، عبد الغفور میں ہے، متن متین میں ہے، مغنی اللبیب میں ہے۔ اچھا، اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو، بس ہم نے تمہیں نجات دی اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو اور تم گئے تھے۔ اور واقعہ جس وقت یہ فرعونی غرق ہو گئی اور یہ لوگ آگے وادی تیہ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت اب ہمیں اپنا آئین چاہیے، کیونکہ بغیر آئین کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آئیں، 30 دن یہاں انتظار کریں تو رات تمہیں ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 30 دن 30 راتیں گزاری، پہلے وعدہ 30 کا تھا، اور آگے ذکر آئے گا کہ 10 راتیں مزید پھر گزارنی پڑی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ میں، کہ تورات کی 10 تختیاں تھیں، روزانہ ایک ایک تختی ملتی تھی، فتم میقات ربی 40 لیلہ۔ دوسری یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے جو خلو معدہ کی وجہ سے بو اٹھتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پیاری آتی ہے، تو فرمایا کہ مزید 10 روزے رکھو، اور پہلے 30 تھے، فتم میقات ربی 40 لیلہ، یہاں آخر ٹوٹل جو تھا اس کا ذکر کر دیا۔ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو، یہ الہً مفعول ثانی اس کا محذوف ہے، لفظ اتخاذ مفعول ثانی کو چاہتا ہے، تو ایسا اصل یہ ثم اتخذتم العجل الہً، الہً یہ مفعول ثانی اتخاذ تھا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود۔ وہ بچھڑے کا ذکر آگے انشاءاللہ مفصل قرآن میں آئے گا۔
من بعد ہی کی ضمیر راجع بسوئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن بعد ہی کا یہ معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عبادت ذہابہ الی الطور، ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے ان کی غیر حاضری میں بچھڑے کو معبود کر من تم جانے، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تمہیں ہدایت۔ فرقان سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کرام